تو آپ لوگوں کو ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ٹرین کر دیا ہے میرے بابا جی نے اور بابا جی کے شہزادوں نے اور بابا جی کی تربیت یافتہ ٹیم نے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ایک ہی بات میں صدیوں کا فلسفہ سمجھا دیا کہ صاحب ایمان ہوتا کون ہے۔ نماز پڑھنے سے بندہ مومن بنتا ہے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، ذکر فکر کرنے سے، تسبیح و تحلیل کرنے سے۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا یہ سب کچھ کرنے سے مسلمان بنتا ہے اور مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے سے صاحب ایمان بنتا ہے۔ من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، میں تحریک کی قیادت سے بھی یہ تو بہت یہ عظیمت والے لوگ ہیں، یہ عزم والے لوگ ہیں، یہ ہم تو کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، یہ چٹان کی طرح ڈٹ کے جو کھڑے ہیں بابا جی کے ساتھ، خدا کی قسم ہے یہ آج کے دور کے اندر یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ اب سنو، یہ جو بات ہے نا کہ آج انہوں نے سعادتوں والے شہزادے کو گرفتار کیا ہے تو شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ او پاگلو، سمجھ آ گئی ہے تسی آج کی ہار مان لئی ہے۔ اپنی ٹیم کے ساتھ کہ 20 اپریل کو 12 بجے تک اگر ایکشن نظر نہ آیا تو 12:01 پر ٹائم ہمارا شروع ہوگا۔ اور تم نے اس وقت گھٹنے ٹیکنے تھے، تم نے تو آج ہی گھٹنے ٹیکنے۔ گرفتاری سے گھبرانا نہیں ہے، تم کی یہ بات ہے مخالف سے نہ گھبرا ہے، کام یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں 92 نیوز پہ اس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا ریکارڈنگ کے لیے، جب میرے موبائل کی بیل بج رہی تھی میں نے بریک میں وہ نکالا تو کال پہ کال اور میسیجز آ رہے تھے۔ تو میں جب فری ہوا 4 بجے تو میں نے بتایا وہاں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور وہاں اس کے بعد شام تک چینلز کے مختلف لوگوں سے میرا رابطہ تھا اور پولیس والے 1-2 میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس مشن میں بابا جی کے کارکنوں تربیت یافتہ یہ تنہا نہیں ہے، ہر میڈیا پرسن بھی ان کے ساتھ ہے، ہر وردی والا بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس ڈسپلن سے نعرہ لگائے جس کا بابا جی لگوایا کرتے تھے، انہیں جانا آپ کی سپیڈ تیز ہے، انہیں جانا اور انہیں جانا اپنے نوجوان کو تھک جانا، انہیں جانا
ہمارے بابا جی امام عظیمت جبل استقامت سرار قافلہ حریت اور سرخیل علماء حق اپنے دور کے خالد بن ولید اپنے دور کے ابو عبیدہ ابن جراح اپنے دور کے سعد بن ابی وقاص اللہ کی قسم ہے صدیوں بعد مصطفیٰ کے ان سپہ سالاروں کی جھلک امت کو کہیں نظر آئی تھی تو وہ ویل چیئر والے بابے میں نظر آئی تھی چلو ابھی اس کے بعد بول لینا اور آج نظر آ رہی ہے تو سعادتوں والے شہزادے میں نظر آ رہی ہے آج نعرے ختم نبوت آج نعرے ختم نبوت مان سبا نبیت اسی طرح مکے سے مان سبا نبیت مان سبا نبیت مان سبا نبیت ہم تو سفید سنیے سلام ہے سلام ہے تیری عظمت کو سلام ہے سلام ہے تیری عظمت کو سلام ہے سلام ہے تیری خدمت کو سلام ہے سلام ہے رضوی تیرے جانشاں رضوی تیرے جانشاں رضوی تیرے پیروکار رضوی تیرے پیروکار اسی واقعے میں حال نے کہا یہ جو حکومت نے ایکسپینشن لی تھی نا اپلیکیشن دے کے تحریک کی قیادت کو کہ تھوڑا سا ہمارا ٹائم بنا دیا جائے تو وہ مخلص نہیں تھے بھائی مان کے میں مخلص نہیں ہو سکتا عبداللہ بن ابی سے کیا توقع ہو سکتی ہے یہودیوں کے ایجنٹوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے یورپ کے نوکروں سے کیا توقع ہو سکتی ہے یہ بکے ہوئے لوگ ہیں بکاؤ مال ہے یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یہ ناموس رسالت کے غدار ہیں یہ ختم نبوت کے غدار ہیں اور تم حافظ سعد حسین ندوی کو گرفتار کرتے ہو اگر تمہیں اتنا ہی گھرانا ہے تو آؤ مینار پاکستان میں ایک طرف تو کھڑا ہو جائے عمران ایک طرف سعادتوں والا شہزادہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ پہ تشریف رکھے آپ نے ابھی بتا دیا ہے سمجھا دیا ہے دکھا دیا ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا میرا جملہ پورا نہیں ہوا آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے آپ نے اس کو بتا دیا ہے کہ تو جس یوتھ کا نام لیتا ہے وہ یوتھ ہی نہیں ہے سمجھ گئے ہیں میں صرف پاکیزہ محفل کے احترام میں وہ جملہ نہیں بول رہا وہ یوتھ ہی نہیں ہے اگر کسی نے ینگ جنریشن کو نیو جنریشن کو یوتھ کو اگر دیکھنا ہے جو بدر کی طرف ماد اور مواد اور ساتھ بھائی گئے تھے تو وہ یہ یوتھ ہے میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح ہمارے شہزادے نے تم سے مانگا کیا کوئی رشتہ مانگا ابھی شہزادے کی شادی نہیں ہوئی تمہیں ڈر لگتا ہے اور تیرے پاس تو ہے بھی نہیں کیا مانگا ہے آدھی سلطنت مانگی ہے اقتدار میں حصہ مانگا ہے اور خدا کی عزت کی قسم ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے سامنے رومن امپائر کے بادشاہ نے یہ آفر رکھی تھی
کہ بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، آدھی سلطنت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹی کا رشتہ اور آدھی سلطنت. فرمایا تیری چھوٹی سی سلطنت ہے، اگر پوری روئے زمین پر تیری حکومت ہو، بلا شرکت غیر تیرا اقتدار ہو، اور تو بیٹی کا رشتہ اور آدھی سلطنت نہ بلکہ پوری سلطنت مجھے دے، مصطفیٰ کا یہ نوکر اس پر تھوکنے والا بھی نہیں ہے. دنیا کو اتنا تو بتاؤ، اقتدار مانگا ہے، کرسی مانگی ہے، دولت مانگی ہے، وہ تو تم بریف کیس لے کے پھرتے ہو، ان کی گلیوں کے تم طواف کرتے ہو، ڈلوے چاٹتے ہو کہ سینٹ میں سیٹیں لے لو، اقتدار میں حصہ لے لو، دولت لے لو. لیکن تمہیں کیا پتا جواب میں ایک ہی بات ہے، شہزادے کی جو شہزادے کے پاؤں کی تھی کہ جو لوگ مصطفیٰ بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہوں انہیں کوئی اور خرید نہیں ہے. جن سے سب سے زیادہ امپریس تھے میرے بابا جی، جن سے سب سے زیادہ متاثر تھے لیڈروں میں، فرمایا کرتے تھے لا استاد الا عطا محمد، لا قائد الا نورانی، لا مرشد الا خواجہ محمد صادق. کیونکہ میں تو شاگرد ہوں بابا جی کا، یہ حضرت تو ظاہر نہ شاگرد نہ کلید، میں بابا جی کا شاگرد ہوں. کلید پہلی کلاس صرف کی پہلی کلاس جامعہ نظامیہ میں میں نے پہلی کلاس بابا جی سے پڑھی، اور پھر 17 سال 1998 سے 2015 تک میں نے بابا جی کے ساتھ پڑھایا. تو میں وہ باتیں جانتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو جامعہ نظامیہ کا خدا ہے انہیں پتا ہے. تو آپ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، اب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے پاس جب لاہوری گروپ بریف کیس لے کے گیا تھا نوٹوں کا بھرا ہوا کچھی میں مسجد صدر کے چھوٹے سے حجرے میں، اور بریف کے سامنے رکھ کے کہا کہ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں. فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا صرف لاہوریوں کا نام اس ریزولوشن سے نکال دیا جائے. آپ نے اور بریف کیس کا منہ کھولا، کہا یہ تو سٹارٹر ہے، آگے کیا ہوگا وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ اخلاق، وہ مجسم اخلاق کے علامہ امام شاہ احمد نورانی، جن کی رفتار، جن کی گفتار، جن کا چلنا پھرنا وہ میرے نبی کی سنت کے مطابق تھا، کھڑے ہوئے اور اس بریف کیس کو ٹھوکر ماری، سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا. کہا اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو یہی سلوک تمہارے ساتھ کرتا. بکنے والے اور ہیں، جا کے خرید لو محسن، ہم جیسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں، صرف آغاز والا ہے، تھوڑا کم تو نہیں ہوا. منصب پر نبی ہے، یہ تو پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا، یہ شرط نہیں ہو سکتا. منصب پر نبی ہے، آپ یہ سمجھو میں ان کی طرف سے نعرہ لگا رہا ہوں. نوجوان کا جذبہ بھی مجھ سے زیادہ، آواز بھی مجھ سے زیادہ، صحت بھی مجھ سے زیادہ. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے ہاتھ میں مائک ہے، وہ بھی گر گیا، اس نے کہا ہون لا.
مائک نے گر کے بتایا کہ جوڑ برابر دا ہونا چاہیے مولوی صاحب تسی بھی مائک تو بغیر نعرہ لا کے بکھاؤ من سبا نبی من سبا نبی من سبا نبی میں بیمار شمار آدمی ہوں میں ویسے بیمار آدمی ہوں میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں جگ جگ پانی پی جاتا ہوں تھرمس چائے کا پی جاتا ہوں اور جب کبھی میں اس مشن میں آ کے گفتگو کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں نا پیر غلام رسول صاحب بوتل لے کے کھڑے ہیں لوگ پیران دے کے پیچھے کھڑے ہونے ہیں دیکھ لو حضور کی عزت واسطے بندہ کار کرے تو پیر بوتل لے کے کھڑا ہے یہ پاکستان جان بوجھ کے لا کے آئے ہیں جسے وجہ نہ لا کے آئے ہیں پیر نے ٹھیک ہے نا حضور دی عزت کا ہوکا اور پیرا دین دا سوا ہے اچھا تو میں جب فیض آباد بھی گیا تھا تو بابا جی کے ساتھ جب خیمے میں بیٹھے تھے تو باہر لوگ کہہ رہے تھے بابا جی آؤ نا جی باہر لوگ انتظار کریں فرمایا ٹھہر جاؤ آج میرا پرانا طالب علم آیا کیوں جی پیر فاروق الحسن صاحب تقریباً کوئی پورا گھنٹہ اندر سے نہیں پھر باہر نکلے تو پھر فرمایا آپ تقریر کرتے بھائی جتنے چھکن لگا کہیں ہور کا اچھا نہ میں نے اس دن پانی پیا تھا نہ آج پیا ہے اور جب کبھی تحریک لبیک کے پروگرام میں آ کے میں نے بات کی ہے خدا کی قسم ہے بیماری آنا تو دور کی بات ہے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماری آتی ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سبا نبی تھوڑی جی بات کر پڑی ہے من سبا نبی پوری ہوگی انہیں تو کہ جانا من سبا نبی تکلیف پتہ کیا ہے پتہ انہیں تکلیف کیا ہے جب آپ جگہ جگہ پر نعرہ لگاتے ہیں من سبا نبی اور جواب میں کہتے ہیں فقط لو کہ یہ سیدھی سٹ اوتھے جا کے مجھے من سبا نبی میں نے اگلے دن کوٹ عبد المالک کہا وہاں تحریک کے پروگرام میں نے کہا کہ یہ ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری آرمی نے وہ جو میزائل بنائے ہیں گوری ہے شہین ہے ابدالی ہے حطف ہے اور بڑے بارک ہے پتہ نہیں کون کون سے میزائل ہیں تو وہ میزائل پروگرام ہمارا بڑا ایڈوانس ہے اور بڑے تیز ترین میزائل اور دور تک بار کرتے ہیں میں نے کہا کتنی رینج ہے ان کی کہنے لگے جی 2000 کلومیٹر 2500 کلومیٹر 3000 3500 میں نے کہا اس سے بڑھ کر کہا اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے 3500 سے بڑی رینج کا میزائل ہمارے علوی صاحب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب یہ بہتر جانتے ہوں گے انہیں پتہ ہے یہ ٹیکنیکل آدمی ہے شاید کوئی اس سے زیادہ رینج کا ہو تو کہنے لگے جی 3500 کلومیٹر سے بڑا میزائل ہمارے پاس نہیں ہے ہمارا سب سے اچھا میزائل 3500 کلومیٹر تک زمین تک وار کرتا ہے میں نے کہا ہمارے پاس ایک ایسا میزائل ہے جو وائٹ ہاؤس تک وار کرتا ہے جذباتیت سے ہٹ کے بتاؤ یہ میزائل جو ہے جب آپ نعرہ لگاتے ہیں من سبا نبی فقط روحو کا یا تاجدار ختم نبوت کا تو زلزلہ کہاں آتا ہے ویٹیکن سٹی میں آتا ہے کہ نہیں آتا وائٹ ہاؤس میں آتا ہے کہ نہیں آتا جرمن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہالینڈ میں آتا ہے کہ نہیں آتا یو کے میں آتا ہے کہ نہیں آتا رشیا میں آتا ہے کہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا میزائل یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ ناموس رسالت کا میزائل ہے
सलामत रहे जी। पीछे वालों को शायद पता नहीं लगा कि नारा क्या लगा है, सब ने जवाब देना अल जिहाद अल जिहाद। इंशाअल्लाह और अजीज सफीर आज रात ही जाएगा। नारा लगा अल जिहाद अल जिहाद। अच्छा मैं कह रहा था कि हम तो -1 के लिए निकले थे, हमें कहे न्याजी साहब आप तो -8 करने लगे। मैंने लगता तुझे अपना भी बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं। ये जो हरकतें कर रहे हो लगता है सिर्फ सफीर नहीं जाएगा, सफीर की हमशीर भी जाएगी। पीछे पीछे हटते जाए, खुले होके बैठ जाए, खुले होके आप खुद भी इजी रहे। और हमने दुश्मन को दिखाना है कि मत समझना और जिन्हें तो छोटा सा तबका कहते हो बैठिए तशरीफ रखिए, बैठिए फिर बात करता हूँ। सब हजरात बैठ जाए, पीछे हो जाए आप बेटा, पीछे हो जाओ। ये बुजुर्गों को रास्ते दे आप बैंक आ जाओगे। बात शुरू करो, मुझे पीछे नजर आता है। खत्म नबूवत मन सबका नबीयत, आवाज घट गई। मन सबका नबीयत, जिंदाबाद। मन सबका नबीयत। ओ न्याजी साहब, तुम कहते हो ये छोटा तबका है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बताओ तो सही किसी और तबके ने इतनी बार मुल्क जान करके लिखा है। मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ। मैंने कहा कि सल्तनत इमरानिया और सल्तनत इमरानिया के पुष्ट पर आपसे सवाल है कि उस शहजादे ने तुमसे मांगा क्या? वो इतना भूतर गए हो, सानू भी तो दसो यार। मतलब इतना गुस्सा, इतनी उल्टी सीधी हरकतें और इतनी छलूंगियां। वो बताओ तो सही क्या मांग लिया उसने? चलो तुम्हें नहीं पता तो किसी समझदार बंदे से जाकर पूछ लो कि डिमांड क्या है, उनकी मुतालबा क्या है। क्या वो कहते हैं कि हमें इख्तियार में हिस्सा दे? याद रखना, मैं प्रैक्टिकली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बॉडी का कोई मेंबर किसी सतह पर भी नहीं, लेकिन जानता मैं सबको, मिशन को भी जानता हूं। मुझे पता है खुदा की इज्जत की कसम है, मुझसे कोई जितनी बड़ी कसम लेना चाहे ले ले, मैं वो दे के कह सकता हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं है, मदीने के ताजदार के लिए है। खत्म
दस दो, अपने किसी खास मीडिया पर्सन को बुला के बता दो ये क्या मांगा है। हमें बताओ, अगर कोई ऐसी चीज मांग रही है जो आपको बहुत परेशान करती है तो हम शहजादे की मिन्नत कर लेंगे कि वे डरा कर जाओ। बताओ तो सही क्या मांगा है, मांगा क्या है। अब मैं ज्यादा बात इस पर कुंडली नहीं डालता, सिर्फ इतनी बात कहता हूं, ओ बदबख्तो, तुमने फैजाबाद में जो मुआदा किया था, जो एग्रीमेंट किया था, बाबा जी के होते हुए किया था, बाबा जी के साथ किया था, तहरीक ने, शहजादा अमीरुल मुजाहिदीन ने सिर्फ यही तो मुतालबा किया कि उस पर अमल दरामद करो। फिर तुमने एक्सटेंशन ली, एक दफा हार मानी, उन्होंने कहा चलो कोई गल नहीं, फिर भी अपने ने। इससे ज्यादा रियायत तुम्हें क्या दी जा सकती है। वगरना चाहते तो उसी वक्त तुम्हारा बोरिया बिस्तर बोल कर देते, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अब तुम्हें पता चल जाएगा, एक कानून आगे पता जाएगा। वो ये अलामा साहब तो भी आपसे मोबाइल की लाइटें जलवा रहे थे बाबा जी की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए। वो दिन में मोबाइल की लाइटें जला, रात में मोबाइल की लाइटें जलाते हैं, ये तहरीक वाले दिन में तारे दिखाते हैं। आजमाए हुओं को बार बार आजमा रहे हो, कितनी बार आजमाओगे, कितनी बार इम्तिहान लोगे। कहाँ कहाँ इम्तिहान लिया तुमने, तुमने फैजाबाद इम्तिहान लिया, चेन क्रास में इम्तिहान लिया, कराची की सड़कों पर इम्तिहान लिया, तुमने हर जगह इम्तिहान लिया है। लेकिन ये मुस्तफा के वो दीवाने हैं जो हर इम्तिहान में कामयाब हुए हैं, और इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। ये समझो मत कि शायद ये सिंबॉलिक धरना देने के लिए आए हैं, ना ना, ये तो जाने देने के लिए आए हैं। ये जान देने के लिए आया, हमारे के जवाब क्या सलाम देगा। मान सबका नबी, मान सबका नबी। तुम्हें क्या पता इनका ताल्लुक, इनका ताल्लुक। वाह 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 वाह, अल्लाह आपकी जिंदगी में, जवानी में, सेहत में, कुव्वत में, पावर में, जज्बे में बरकत अता फरमाए। बाबा जी कितने राजी हो रहे होंगे, जिस तरह हजरत अबू दुजाना पर मेरे नबी राजी हुए थे ना, जब वो जंप लगा के खड़े हुए थे तो बाबा जी जब ये नारा खुद लगाते थे, ये शेर पढ़ते थे एक मिसरा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उस वक्त वे खुद हो जाते थे और फरमाते थे, आप जानते हैं ये फैजी साहब अक्सर पकड़ते थे, क्योंकि जितने वे खुद होते थे उस वक्त बाबा जी कंट्रोल करने के लिए भी कोई सेहतमंद बनना चाहिए था। हैं वो अल्लामा मोहम्मद अब्बास फैजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाजुओं में इतनी पावर है कि ये काबू करते थे बड़ी मुश्किल से। तो बाबा जी कहते थे कि मैं जोर इसलिए लगाता हूँ कि मेरी शरियार फट जाए। हाय 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 हाय, तो उनकी तो नहीं फट सकती थी, जिस तरह खालिद बिन वलीद को शहादत नहीं मिली है, क्योंकि अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती, हुसैन का कादम फट नहीं सकता है। तेरे जान का बेशुमार, तेरे पैरों का लेकिन अगर हम में से किसी का इंतखाब हो जाए, किसी की खुशबख्ती, खुशकिस्मती, किसी का वक्त यावरी कर जाए, खुदा की कसम ये कोरोना 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 का ड्रामा पता नहीं क्या तमाशा है। लेकिन बहरहाल ये क्या कहते हैं जनाब के कोरोना से फेफड़े वो खत्म हो जाते हैं, हार्ट में ये कब्जा कर लेता है, अटैक होता है। मैंने कहा ओए तुम्हारे कोरोना से किसी का हार्ट अटैक होता है, ड्राइविंग कर रहा होता है, कोई झूठ बोल रहा होता है, कोई मिलावट कर रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है,
کوئی جو ہے نا اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ بندے کا ہارٹ اس وقت فیل ہو جب وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کامن مین کو سمجھ آ جائے، سول سوسائٹی کو سمجھ آ جائے، جن کے دل میں ابھی تک بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کے لیے کوئی نرم گوشہ انہیں بھی سمجھ آ جائے۔ بھائی سوال یہ ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ انہوں نے مانگا کیا ہے، کیوں گرفتار کیا ہے؟ وہ بتاؤ تو صحیح، کیا مطالبہ ہے؟ کون سا ناجائز مطالبہ ہے؟ کون سا انہوں نے ملک کا کوئی قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے؟ جی انہوں نے کیا مانگا ہے؟ بھائی کسی بھی آپ سمجھدار بندے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو صرف بتائے گا کہ سعادتوں والا شہزادہ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی زیدہ شرفہ حافظہ اللہ تعالی اطال اللہ عمرہ ادام اللہ صحتہ اور ان کی پوری ٹیم، یہ اگر آپ سے مطالبہ کر رہی ہے تو صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ تم نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ جس ملک نے سرکاری سطح پر میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، ہم سفارتی کی تعلقات اس سے ختم کریں گے، سفیر کو نکالیں گے۔ اگر تم نے یہ مطالبہ آج تمہیں ناجائز نظر آ رہا ہے تو جب ایگریمنٹ کر رہے تھے اس وقت تم اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے تھے، یا اس وقت پاگل تھے یا آج پاگل ہو؟ لیکن اس وقت پاگل نہیں تھے، ایگریمنٹ ٹھیک تھا، لہذا اب پاگل پن کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ صرف تحریک لبیک کا مطالبہ نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے ہر نوکر کا مطالبہ ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ نوجوانوں انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، من سب نبیا۔ اب ان کی طرف سے میں یہ نعرہ لگواتا ہوں، انہیں جانا، ایسے نہیں، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، شیر و زور لو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ کہ یہ تمہارے آنسو گیس کے شیلوں سے، ربڑ کی گولیوں سے، یا تمہارے پٹاخوں سے، اور تم ربڑ کی گولیوں کی بات کرتے ہو، تم میزائل لے کے آ جاؤ، ہم پھر بھی کہیں گے ستم کا راہل آزما ہے۔ ہمارے بابا جی نے سبق پڑھا گیا، ستم کا راہل آزما ہے، تو تیر آزما ہم دیگر آزمائیں، حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے،
میں ادھر سے موومنٹ کر رہا تھا 92 رائیونڈ روڈ سے، تو اب سوچ رہا تھا کہ کہاں پہنچوں کہاں جاؤں، رابطے بھی ہو رہے تھے، تو ادھر جاتے کا روڈ بلاک تھے، تو راستے میں موبائل پہ نظر پڑی تو ایک خوش وقت وہ تھا جو اس وقت اس موومنٹ میں جو جس کا سب سے پہلا انتخاب ہوا ہے، شاید فیصل آباد کی دھرتی پر اس نے جامع شہادت نوش کیا ہے، تو میرے دل میں آیا کاش آج یہ نوجوان نہ ہوتا، اس کی جگہ طاہر تبسم ہوتا۔ مان سبا نبی بولو یار، مان سبا نبی۔ اس طرح امیر ملت پانی پاکستان حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت غازی نعمت شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھتے ہوئے قبر میں اتر کے کہا تھا کہ کاش آج جنازہ علم و دین کا نہ ہوتا، جماعت علی شاہ کا ہوتا۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا۔ اچھا سنو، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ادھر دیکھنا، جوس جو ہے نا، یہ سب ہیج چیزیں ہیں، یہ بے شک لیتے رہے، مجھے پتہ ہے آپ کی توجہ میری طرح ہو پوری، ایک سیکنڈ ٹھہر جائے، یہ جو قریب ادھر بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں ادھر آ جائیں، آپ ادھر گزرے جو ادھر رہتے ہیں ان کو دے دیں، یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو دیں۔ اچھا میں نے کیا کہا، ایک شعر پڑھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اچھا سنو، ویسے تو یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ حضور کے نوکر حضور کے نام پر جان دینے سے نہیں ڈرتے، لیکن جب سے بابا جی کا جنازہ دیکھا ہے اس کے بعد تو بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ ہاتھ کس کا نیچے؟ لبیک 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 لبیک، الجہاد الجہاد۔ اب سنو، میں نے کہا جب سے بابا جی کا جنازہ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد تو موت سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ کہنے اگر موت انج دی ہوندی ہے کہ انج دی ہوندی ہے او دی جڑا حضور دے نام تے مر جاندا ہے، جو حضور کے نام پہ ہے، جو حضور کے نام پہ مر جاتا ہے، وہ زندہ۔ ہاں وہ کیا کہتے، بابا جی کیا کہا کرتے تھے؟ بابا جی کہتے تھے انہیں جانا تو کہا کرتے تھے، بابا جی کہتے تھے ساری زندگی کہتے رہے، او بچیو مالک کان نہیں لگن دیندے، توجہ تے پھر جنازے تے دسیا پترو دیکھ لے آجے۔ بابا جی دنیا سے جاتے جاتے وہ کام کر گئے جو بابا جی ساری زندگی جو کیا تھا، وہ کام ایک طرف، بابا جی کے جنازے کا کام ایک طرف۔ بولو 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 بولو۔ میں نے کیا بات کی تھی کہ انہوں نے ٹائم گین کیا تھا، حکومت نے ایکسٹینشن لی تھی، خیال ان کا یہ تھا کہ بابا جی کے جنازے کے اثرات ذرا کم ہو لیں، یہ جو وابستگی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو لے، ابھی تازہ ہے، لوگ نکلیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ چنگاری جو سلگ رہی ہے یہ پوجے گی نہیں، یہ شعلہ جمالہ بن جائے۔ آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت، خوش بخت ہے وہ شخص، توجہ، خوش نصیب ہے
درجہ بدرجہ ہے, جو حضور کے نام پر قربان ہو جاؤ اس جیسا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا. آپ عشر کو ہوگا. جو بندہ بھی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ایک بار ذرا اچھا سا نعرہ من سب نبی. سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے, ایک قدم, جو ایک نعرہ بھی لگا دیتا ہے, جو ایک آنسو بہا دیتا ہے, جو حضور کے دشمنوں کو ایک دفعہ پورا بھلا دل میں جان لیتا ہے, کہہ دیتا ہے, جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. جانتے ہو مصطفیٰ کتنا نوازتے ہیں؟ یہ علماء موجود ہیں. احد کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص آگے تھے, حضور تشریف فرما تھے دامن کوہ میں. ترکش سے تیر نکال کے میرے نبی حضرت سعد کو دست نبوت سے خود پکڑاتے اور فرماتے, علم سعد فدا کا ابی و امی سعد, تیر چلا میرے ماں باپ تیرے اوپر فدا ہو جائے. سمجھ آئی ہے, سمجھ آئی ہے, سمجھ آئی ہے, سمجھ آئی ہے. یہ نوجوان سارے وہ نعرے لگا کے یاد دلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ نعرہ بھی نہ بھولنا بابا جی, یہ بھی لگایا کرتے تھے, یہ بھی نہ بھولنا یہ بھی لگایا کرتے تھے, یہ بھی نہ بھولنا یہ بھی لگا. آیا آیا, سارے بولو آیا آیا, آیا آیا. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, دستور ریاست کیا ہوگا. یہ جو میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی, یہ جو میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنائی ہے نا, بابا جی بہت سناتے تھے علماء سے, اس کو ہماری زبان میں گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مورد خاص ہے, مفہوم اور مطلب عام ہے. یعنی اس کو جب سرکار نے فرمایا خاص پس منظر میں ایک ہستی کو فرمایا ہے, لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہر ایک کے لیے قیامت تک جو جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوگا اس کو حضور یہی نام عطا فرمائیں گے کہ من سب نبی ہے. اور پھر میں ابھی پڑھنے لگا تھا تو مجھے یاد آ گیا, کیا خوبصورت جملہ تھا. توجہ سے یہ سننا, میں تشریح نہیں کروں گا. سرکار تیر دیتے تھے تو پتہ کیا فرماتے تھے, علم سعد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم سعد, سعد تیر چلاؤ. تو سعد نے سن لیا, سعد نے اس وقت سے سنا ہوا ہے, سعد کا انتخاب ہوا ہے. سعد اس لیے تو میدان عمل میں ہے. سعد کو کوئی مائی کا لال کیسے ہرا سکتا ہے, سعد کے پیچھے خود مدینے والا ہے.
ختم کر رہا ہوں اسی بات سے کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ ہار نہیں ہے، یہ جیت ہے۔ جو ہم نے کچھ دنوں کے بعد ٹارگٹ حاصل کرنا تھا وہ آج تھالی میں رکھ کے دے رہے ہیں ہمیں۔ سفر کا آغاز آج ہی ہو گیا ہے اور اب یہ قافلہ منزل پر پہنچ کے رکے گا، اس سے پیچھے رکنے والا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ ملک کھل جائے، دھرنے ختم ہو جائیں، تو سعادتوں والے شہزادے کو یہاں لے آؤ، سفیر کو جہاز پہ بٹھا دو، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، بس اتنی سی بات ہے، ظلم کرنے سے پہلے حکمران کو یہ پتا ہونا چاہیے تمہاری حکومتیں عارضی بھی ہیں اور بیساکھیوں والی بھی ہیں، اصل حکومت میرے اللہ کی۔ اقبال فرماتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات پہ ہمتاب ہے، سروری زیبا فقط اس ذات پہ ہمتاب ہے، حکمراں ہے تصویر باقی بتانے آخری۔ بس یہ یاد رکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوچوں سے زیادہ مجمع بڑھ رہا ہے، صرف یہاں نہیں، جہاں جہاں حضور کے غلام بیٹھے وہیں پہ رونق بڑھ رہی ہے، اور ہر ایک کی یہی آواز ہے من سب نبی ہے، من سب نبی ہے۔ اچھا جی آپ نے سن لی تاجدار ختم نبوت۔ اچھا بھائی آپ نے مدارس والوں کی بات سنی، ابھی پنجاب میں پرائیویٹ سکولز میں ایک بہت بڑا نام کنز الایمان بیکن سکول، اس کے آنر ہیں صاحبزادہ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ ناموس رسالت کی اسقاط پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بھرپور یکجہتی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اپنی گفتگو فرماتے ہیں، لبیک کے نعروں میں استقبال کیجیے گا، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ ہم سب اپنے عظیم لیڈر، عظیم قائد اور اس عظیم مشن پہ اپنا ہمیشہ کے لیے نام چھوڑ جانے والی ہستی امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضور خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر شہزادے، اور ان کی للکار، ان کی آواز اور دنیا میں پہچان جناب سعد رضوی بھائی کی گرفتاری کی مذمت کے لیے یہاں جمع ہے، اور دنیا کو آج پاکستان نے پیغام دے دیا ہے کہ وہ بچے جن کے والد دنیا سے جائیں تو ان کے 6 سال تک، سالوں تک ان کے ہوش نہیں آتے اور وہ اس غم سے نہیں نکلتے۔ سعد بھائی تیری جرأت کو سلام، سعد بھائی تیری ہمت کو سلام، سعد بھائی تیری شجاعت کو سلام۔ کبھی خادم حسین رضوی صاحب کو
اس دنیا سے ساحل پیدا کیے، ابھی مہینے نہیں ہوئے اور تو نے سعد بھائی اپنے والد کے مشن کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آج کا یہ مجمع کوئی علماء کا مجمع نہیں ہے، یہ مجمع کوئی حافظوں کا مجمع نہیں ہے، یہ مجمع کوئی مدرسوں کے طلباء کا مجمع نہیں ہے، یہ خادم حسین کی آواز پر، وہ للکار پر لبیک کہنے والے غریب اونچے کالجوں یونیورسٹی کے طلباء کا نعرہ ہے۔ اور آج سعد بھائی آپ کی محنت نے رنگ لایا، 20 اپریل آئی نہیں لیکن 20 اپریل والا ماحول بن گیا۔ آج کا یہ مجمع ان کھونے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن کی رپورٹنگ یہ ہوتی تھی کہ ابھی نوجوان قیادت ہے، ابھی سنبھلتے ہوئے ٹائم لگے گا، ابھی ساری چیزیں سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہے۔ سعد بھائی تیری ہمت نے، تیری تنظیم نے، تیری سوچ نے، تیری فکر نے آج وہ سارے اندازے، جن اندازوں کی وجہ سے آج سعد بھائی کو گرفتار کیا گیا، آج ان سارے اندازوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر پورا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا۔ سعد بھائی کا یہ تحریک لبیک کا قصور کیا تھا؟ کیا معاذ اللہ کوئی پاکستان کے قانون کو یا اسلام کے قانون کو پامال کیا؟ نہیں۔ جس مشن پر علامہ خادم حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا، اسی مشن کو آگے لے کے اگر یہ مطالبہ جس مطالبے پہ تم نے گرفتار کیا تھا، اگر یہ مطالبہ غلط تھا تو پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی موجودگی میں معاہدہ کیوں کیا؟ اور اگر تم نے معاہدہ غلطی سے کیا تھا یا ٹال مٹول کرنے کے لیے کیا تھا تو جناب وزیر اعظم صاحب پھر آپ نے اس معاہدہ کی توثیق کیوں کی تھی؟ آپ نے اس قوم کو پھر کیوں یہ معاہدہ اگین کر کے یہ کیوں بتا دیا تھا کہ تحریک لبیک والے صحیح کہتے ہیں، تحریک لبیک والوں کی بات صحیح ہے، ان کی بات کا وزن ہے اور میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا؟ شاید آپ کی اور آپ کے حواریوں کی جو کیلکولیشنز تھیں وہ یہ تھی کہ رمضان آ چکا ہوگا، لوگ نمازوں میں، تراویحوں میں اور روزوں کی عبادات میں لگن مگن میں ہوں گے اور جس کی وجہ سے ہم اور ٹال مٹول کر لیں گے۔ ارے تمہیں خبر نہیں ہے، جہاں یہ نماز کو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، جہاں روزے کو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، جہاں تراویح کو عبادت سمجھتے ہیں، وہی مصطفیٰ کی عزت پر، مصطفیٰ کی ناموس پر، مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہلے دینے کو، جان دینے کو اس سے بھی زیادہ عبادت سمجھتے ہیں۔ آج کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کسی استاد نے، کسی مدرسے کے منتظم نے مجبور کیا ہے یہاں نکلنے کے لیے؟ نہیں، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر مجبور کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ناموس نے مجبور کیا ہے۔ اگر باہر نکلے ہیں تو آقا کی محبت میں نکلے ہیں۔ اگر آج یہاں ہم کھڑے ہیں ہم تحریک لبیک کے کاس پر، تحریک لبیک کے مشن کو اور سعد رضوی کے جرأت اور بہادری کو اور یہ ثابت کرنے کے لیے نکلے ہیں
کہ سعد بھائی کو تم سڑک سے لو یا مسجد سے لو، سعد بھائی کے یہ دیوانے پوری پاکستان میں گلی گلی کوچے میں جمع ہے، سعد بھائی کے اشارے پر، سعد بھائی کی رہائی پر، اور اس سفیر کو یہاں سے جوتے مارتے نکالنے تک ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں۔ آخر میں اس آیت کو پڑھا ہے، علماء کرام موجود ہیں، خطابات آپ سنیں گے، جس آیت کو پڑھا ہے اسی کو میں چاہوں گا کہ اس کو اپنے مشن میں اپنی جرت اور اپنی استقامت کے لیے اور بہتر سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو سٹرگل کرتے ہیں، وہ سٹرگل والے کسی بھی موڑ پہ تھک نہ جانا، وہ کسی بھی موڑ پہ جا کر رک نہ جانا، اور کہیں بھی یہ نہ سمجھنا کہ اینڈ ہو گیا ہے اور آگے ہمارے لیے اسباب اور راستے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم چل کے دکھاؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہیں پکڑ کے منزل تک پہنچا دے گی۔ منزل قریب ہے، اگر یہ منزل دور ہوتی تو 20 اپریل کا انتظار ہوتا، ارے منزل قریب ہے، قریب ہے، سعد بھائی تیری ایک رات بھی اندر کی ہمیں منزل کے اور قریب کر دے گی، اور قریب کر دے گی۔ اور ہم آج یہ عہد کریں کہ جب تک ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اٹھنے والے ان حملوں کو اور ان حملوں کے حملہ آوروں کو نہیں روکیں گے، یہ جدوجہد جاری رہے گی اور اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ وہی آواز جو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، تم میرے مزار کے قریب سے ہو گے تو میں اپنی قبر سے بھی تمہیں آواز دوں گا۔ ختم نبوت۔ اب یہ ہے کہ کچھ دیر آپ سے بات کریں گے۔ 29 سال کی غلام المجاہدین کی خدمت میں رہنے والے ہمارے شمالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ، ہمارے سینئر ترین ساتھی اور مرکزی رکن شورا حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث علامہ غلام عباس فیضی صاحب، لبیک کے نعرے میں استقبال کیجئے۔ لبیک لبیک What's up,
إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے سفینوں سے، ابھی تک آ رہی ہے صدا تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو موت اچھی ہے ایسے جینے سے. پڑھی میں نے ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. کروڑوں سلام ہوں بابا جی کی تربت اطہر پر جنہوں نے اپنے نبی پر ہمیں مرنا سکھا دیا ہے. لوگ اپنے لیڈروں کے لیے مرتے ہیں، لوگ اپنے لیڈروں کے لیے مرتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے مرتے ہیں، اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے مرتے ہیں. بابا جی نے ہمیں بتایا مرنا ہے تو اپنے نبی کی عزت کے لیے مرنا، جینا ہے تو اپنے نبی کے دین کے لیے جی. انہوں نے سمجھا تھا 2 مہینے کا ہم نے ٹائم لے لیا ہے، 2 مہینے تک یہ لوگ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس وقت ان کے جذبات بہت زیادہ ہیں. آپس میں مشورہ کیا، ہمارے ترلے کیے، 1 مہینے تک منتیں کرتے رہے، ٹائم دے دو ٹائم دے دو، ہم تمہارے معاہدے کو پورا کریں گے، پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. اور اتنی آفریں کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اربوں روپے چاہتے لیتے، لیکن خدا کی قسم ہمیں غصہ آتا تھا جب وہ آفر کرتے تھے. ہم انہیں کہتے تھے بے وقوفو، ایمان بھی ایسی چیز ہے جو بیچی جائے، ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں تھا، وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے یہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کے جذبات ختم ہو جائیں گے، 2 مہینے کے بعد من مانی کریں گے. لیکن خدا کی قسم آج جب ان شیروں نے، آج جب ان رضوی شیروں نے واٹر کینل کو بھگایا اور وہ جو شر مار رہے تھے ان کو بھگایا، میں وہاں کھڑا تھا. یتیم خانے کے قریب ایک نوجوان آدمی جو کوئی عالم نہیں تھا، کوئی قاری نہیں تھا، کوئی پیر نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو گواہ رہنا تیرے حبیب کے لیے ہم آگے ہیں. تم گولیاں مارتے ہو، تم شیلنگ کرتے ہو، واٹر کینر سے زہر آلود پانی کے ذریعے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہو. سنو، ہمارا وہ جذبہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا. یہ بلا لوگ سادہ فرماتے تھے مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے میں چایا. وہ جب بھی چیلنج کرتے تھے ہمارے شیر اور آگے کو جاتے تھے اور ان کو پھر بھگا کے آئے. ان کو ایسا بھگایا ان کو اپنا ہوش بھی نہیں تھا. ایک نوجوان بات کر رہا تھا، کہنے لگا یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ مجبوری میں لڑ رہے ہیں، ہم عشق میں لڑ رہے ہیں. کہنے لگا تمہاری مجبوری ہے اور تم تو چند ٹکے حلال کرنے کے لیے آئے ہو، ہم اپنے نبی کی غلامی کے لیے آئے ہوئے ہیں. مت سمجھنا
ان کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا. مت سمجھنا یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، مت سمجھنا ایک رات کے بعد یہ نظر نہیں آئیں گے. نہیں، یہ تراویح بھی یہی پڑھیں گے، یہ روزے بھی یہی رکھیں گے، اور جب تک تم گستاخ رسول کو بھگاؤ گے نہیں انشاءاللہ میدان میں رہیں گے. آج یہاں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی سامنے آیا. یہاں پہ امیر المجاہدین کے چھوٹے شہزادے دلیر خون ہے. خدا کی قسم ہم نے دلیروں کے قصے پڑھے تھے، اپنی آنکھ سے ایک ہی دلیر دیکھا ہے، علامہ خادم حسین رضوی دیکھا. اور اب ان کے شہزادے دیکھ رہے ہیں. لبیک والوں تم خوش قسمت ہو، خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو. کیوں؟ پہلی بات یہ تم حضور کی غلامی کے لیے آتے، کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، خدا کی قسم کوئی مقصد نہیں. یہ حکومتیں تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ، یہ تو ہمیں بار بار کہتے رہے تم آ جاؤ. کیا چاہتے ہو؟ کتنی سیٹیں چاہتے ہو؟ کتنی وزارتیں چاہتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. ہم نے کہا ہم تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم صرف رسول اللہ کی عزت چاہتے ہیں. جامعہ ابتداء میں ہمارے سٹیج پر جب ابھی تک تحریک لبیک نہیں بنی تھی نا، کوئی نعرہ لگتا، کوئی شعر آیا، کوئی فلاں آیا، کوئی فلاں پیر صاحب آئے، فلاں حضرت صاحب آئے. کئی دفعہ استاد گرامی نے مجھے فرمایا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا فقط میرے آقا و مولا کا نعرہ لگے گا. آج کی امت اس طرف آ جائے. آج ابراہیم مجاہدین کی روح خوش ہو رہی ہے. ہمارا سٹیج وہ ہے، کوئی پیر آئے، کوئی مولوی آئے، کوئی سیاستدان آئے، جو مرضی شخصیت آئے، نعرہ رسول اللہ کا لگتا ہے، نعرہ لبیک کا لگتا ہے، نعرہ تاج کا لگتا ہے. ایک ایمان افروز واقعہ آج پیش ہے. امیر المجاہدین کے چھوٹے شہزادے محمد انس رضوی دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ عمرہ، وہ فرماتے ہیں جب میں یتیم خانے پہ پہنچا اور وہ پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمارے شیروں نے ان کو بھگایا. ایک آدمی نے آ کے بتایا، کہنے لگا مجھے گرفتار کر لیا تھا امیر المجاہدین، ان کو تھپڑ مار کے ہم پہ چھڑا لیا. ختم نبوت اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے بابا جی کو، انہوں نے مجھے چھڑایا. وہ قسمیں کھا کے کہتا میں نے دیکھا ہے. وہ تمہاری قیادت امیر المجاہدین کر رہے ہیں. اور ایک پیغام بھیجا، ایک زندہ
जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक सरदार साहब से मैंने पूछा कि आप कमरे में बैठे हुए थे, बाहर क्यों निकले? तो उन्होंने फरमाया एक मजदूर आया मेरे पास, उसने आके पैगाम दिया। उसने कहा कि भाई अमीर मुजाहिदीन जलाल में है, फरमाने लगे अगर मेरे जैसी शान चाहते हो तो हुजूर की इज्जत के लिए डट जाना, खड़े हो जाना, मैदान में छोड़ना। आज तुम अमीर मुजाहिदीन की कब्र अनवर को गवाह बना करके कहो अमीर मुजाहिदीन हम कट जाएंगे, हुजूर की इज्जत से पीछे नहीं हटेंगे। सुनो जब हम फैजाबाद में बैठे हुए थे इब्राहिम मुजाहिदीन जब फैजाबाद में थे ना, कुछ गदियों के लोग आते, आगे स्टेज पर जलवा फरमा होते, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे, कोई 15 मिनट खिताब करके फिर चले जाते। अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे इस वक्त हाजिरी लगवाने आए हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं चाहिए, सर चाहिए। हाजिरियां मत लगवाओ। क्या तमाशा है? क्या आधे घंटे के लिए तुम अपने नबी का हक अदा कर दोगे?
तुम एक घंटा आ करके अपने नबी का हक अदा कर दोगे। उन सहाबा को देखो, हजरत मुसअब इब्न उमैर जो चलते थे इस्लाम लाने से पहले 4000 दिरहम का सूट पहनते थे, और जहां से गुजरते थे गलियां खुशबू से मत्तर होती थी, वो बताती थी यहाँ से मुसअब इब्न उमैर की। लेकिन ऐसा वक्त आया जब इस्लाम कबूल किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। एक वक्त वो आ रहे थे, उनके कमीज मुबारक पर पैबंद भी कपड़े के नहीं थे, चमड़े के पैबंद लगे हुए थे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, वाह मुसअब, तुझे इस्लाम की मोहब्बत कहाँ ले आई। आज तूने अपने कपड़े भी इस्लाम को दे दिए, तूने अपनी दौलत भी इस्लाम को दे दी, तूने अपनी जवानी भी इस्लाम को दे दी। यही वो आदमी है, यही वो मर्द मुजाहिद है, जंग ओहद होती है। मेरे आका ने फरमाया, झंडा हजरत मुसअब इब्न उमैर को थमा दिया जाए। हजरत मुसअब इब्न उमैर उस वक्त इस हाल में आए, खाली तहमद बांधा हुआ था, कमीज भी नहीं थी। सारी दौलत भी लुटाई, सारा कुछ लुटाया, खानदान भी कुर्बान किया। फिर हुजूर की बारगाह में आकर के रो करके अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपका हक अदा नहीं हो सकता, कमी हो गई हो, माफ फरमा देना। इन पर पूरी दुनिया में इन पर लानत ही लानत है, दुनिया में भी आखिरत में भी। हमें किबला बाबा जी ने बड़े सोने नारे दिते, सानू तेरे नारे दिते नसी उन्होंने जी खुश। हजरत मुसअब इब्न उमैर झंडा लेकर के मैदान में खड़े हुए, एक काफिर आया, उसने तलवार मारी, आपका बाजू कट करके दूर जा पड़ा। लेकिन हजरत मुसअब इब्न उमैर ने बाजू को जाने दिया, इस्लाम के झंडे को नहीं जाने दिया, फौरन दूसरे हाथ से पकड़ के बुलंद कर दिया। फिर उसने दूसरी तलवार मारी, आपका दूसरा बाजू कट गया, दूसरा बाजू गिर गया। आप तारीख उठा करके देखें, हजरत मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, कटे हुए दोनों बाजू से सीने के साथ चिपका दिया। हत्ता कि जब आपके सर मुबारक पर 2 तलवारें मारी गई, शहीद हो गए, आपके जसद मुबारक को उठाया गया, इस्लाम का झंडा सीने के साथ लगा हुआ था, जमीन पर नहीं था। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है, ज़ौक़े खुदाई तो नीम इनकी ठोकर पे सहारा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से लाई। वो लोग तो इतना कुर्बानियां दे करके रो करके अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, हमें माफ करना, आपका हक अदा नहीं कर सके। हम तो 20 खाने खाते हैं, एक दिन में कई खाने हमारे पास आ जाते हैं, एक दिन में कई लिबास बदलते हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता है, हमारे हाथ चूमे जाते हैं, हमारे पांव तक लोग चूमते हैं, चले जाए तो फूलों की बरसात हो जाती है। आज मौका है, पहचान लो, जो अपने नबी की इज्जत के लिए मैदान में बैठा है वही पीर है, वही मौलवी है। जो मैदान में नहीं आया, वो जो मर्जी हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बात इंतजामिया से कहूंगा, सदा तुम्हारी हुकूमत नहीं रहनी, तुम्हारी बात से हमेशा नहीं रहनी। याद रखो, जो तुम जुल्म कर रहे हो, हमारे कारखानों पर तशद्दुद कर रहे हो, तुम गोलियां भी मार रहे हो, तुम जो कर सकते हो कर रहे हो, लेकिन याद रखो हमारे जख्म खत्म होने वाले हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारे जख्म क्या तक भी खत्म नहीं होंगे। और उसकी एक आखिर में मिसाल दे करके बात खत्म करता हूँ। किबला अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे,
کہ حضرت مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر کسی ملک میں گئے دورے کے لیے. ایک آدمی آیا پاؤں میں گر گیا, کہنے لگا حضور مجھے معاف کیجیے, حضور مجھے معاف کیجیے. آپ نے فرمایا تو کون ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا صحیح بات جیل میں تھے. آپ نے فرمایا ہاں میں تھا. اس نے کہا آپ پر 2 آدمی تشدد کرتے تھے. آپ نے فرمایا بالکل کرتے تھے. اس نے کہا وہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک میں ہوں. ایک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا ہے. حکومت نے ہمیں پیسے بھی دیے, کوٹھیاں بھی دی, گاڑیاں بھی دی, دوسرے ملک بھی بھجوا دیا. خدا کی قسم چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے نیند نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ ایک مر گیا, میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں تاکہ میں سکون سے زندگی جی سکوں. آپ نے فرمایا سن, میں اپنے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آیا ہوا تھا, تو حضور کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوا تھا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. فرمانے لگے نیازی کا رب بڑا بے نیاز ہے, وہ جسے چاہے بخش دے. لیکن نیازی جو حضور کے دشمنوں کی صف میں آئے, نیازی اس کو کبھی نہیں معاف. ہم بھی تمہیں کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا, سورج چاند رہے گا. حضور کے غلاموں پر تشدد کرنے والوں, جتنے بھی سالم تمہارے جیسے آئے, ان کی روح پر نہیں نکلی ایڑیاں رگڑتے رہے. ان کے منہ سے بھی پیشاب آتا تھا. ان کی عبرت ناک موتیں ہوئی. انشاءاللہ تمہاری بھی عبرت ناک موت ہوگی. رسول اللہ کے سچے غلاموں پر تشدد کیا ہے, تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے, آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. باقی قسم خوش قسمت ہو تم, بڑے خوش قسمت ہو تم. کوئی کرونا کے نام پہ مر رہا ہے, اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے, اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. لاکھوں سلام ہوں حضور امیر مجاہدین کے غلاموں پر. یہ دلیروں کی طرح آگے بھی آتے ہیں, اپنے نبی کے نام پر گولیاں بھی کھاتے ہیں, پھر پوری دنیا دیکھتی ہے کیسے شان سے حضور کا غلام. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب چودھری محمد لطیف صاحب صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. لبیک کے نعروں میں استقبال کیجیے گا. لبیک. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, العلماء ورثۃ الانبیاء, صدق رسول نبی الکریم. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے پیغام دے گی ہے مجھ کو یہ باتیں صبحگاہی, پیغام دے گی ہے مجھ کو یہ باتیں صبحگاہی, کہ خودی کی عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. رہی خودی تو شاہی, نہ رہی تو روح سیاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم
نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اللہ کے شیروں، محمد عربی کے غلاموں، فکر رضوی کے جانثاروں، بیٹوں اور شیروں، آج کا دن ہمارے لیے نہ کوئی نیا دن ہے نہ کوئی آخری دن ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهَ، جس نے رب کو رب کہہ دیا، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پر ڈٹ گیا، جیسے رضوی کا فرزند ڈٹا، جیسے رضوی کا شیر ڈٹا، جیسے رضوی کے بیٹے ڈٹے، تو کہتے ہیں ہر سال کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند الفاظ آپ کے گوشے گزار کیے۔ میں نے کہا آقا کریم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث یہ ہیں، نبیوں کے وارث یہ یقین رکھو، نبیوں کے وارث یہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نبیوں کے وارث یہ ہیں، یہ علماء کرام ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ کھڑا ہوں اور صرف آپ لوگوں کو ایک پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ جب رضوی کے بیٹوں کا نام آتا ہے، اس میں طالب علم بھی آتے ہیں، کسان بھی آتے ہیں، تاجر بھی آتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے سے جب تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں تو ہم بھی کالا کوٹ پہن کر کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نیازی کا نام منصب نبیان، منصب نبیان۔ میرے امیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو تجھ سے بھی صرف فرانسیسی سفیر کے اس ملک سے دفعہ دور ہونے کی بات کی ہے، یہی کی ہے نا جی۔ تو نیازی تو سما اپنے جانے کا کر رہا ہے، نیازی اپنے جانے کا سما کر رہا ہے۔ یہ ہمارا تقاضا نہیں ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں۔ ہم نے ابھی تک یہ نعرہ نہیں لگایا کہ تم اقتدار چھوڑ دو، تمہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، تجھے نہیں جانے دیں گے، تجھ سے وہ کیا ہوا وعدہ جو بابا جی سے تھا وہ پورا کروائیں گے، تجھ سے بابا جی سے کیا ہوا وعدہ پورا کروائیں گے، اور اس طرح سے کروائیں گے جس طرح سے وعدہ پورا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ایک شیر کی للکار کو کہ کہا ہم 20 کو آ رہے ہیں، ڈر گئے ہو یا بہت گئے ہو اپنے اس اقتدار کے نشے میں، تم تو سسک رہے ہو، تم جانا چاہتے ہو۔ علماء کرام یہ بات یاد رکھیے کہ پی ڈی ایم جو بات نہیں کر سکی، پی ڈی ایم سے یہ کام نہیں ہو سکا تھا، پی ڈی ایم ان شیروں کو نہیں نکال سکتی تھی، یہ پی ڈی ایم کے بس کا باروغ نہیں تھا۔ اب ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ کیسے روکو گے؟ اتنے بند بنو گے، تم جناب کی پہ روکو گے، تم راوی پہ روکو گے، تم جیلم پہ روکو گے،
یہ چشمے فلک اس سے پہلے نظارہ کر چکے کہ جب بھی تم نے روکنے کی کوشش کی فیض آباد کا میدان آج بھی گواہ ہے ہمارے شہداء کی. ہم ان شہداء کے وارث ہیں, ان غازیوں کے امین ہیں, ہم اس بات کی صداقت کے حقدار ہیں. ہم کہتے ہیں جب بھی پکارے گا آقا کریم کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے کوئی, تو ہم یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. رات کا ایک پہر گزر گیا. یہ وہ مجاہد فیضی صاحب, علامہ فروق حسن صاحب, جنہوں نے آج جب سے یہ پیغام سنا کہ رضوی شیر کو گرفتار کر لیا گیا, یہ میدان عمل میں انہوں نے آنسو گیس بھی سہی, انہوں نے پانی کی فوار بھی سہی. کسی چہرے پہ کچھ تھکاوٹ ہے, کسی چہرے پہ, یہاں سے شروع ہو جائے, آپ تک چلے جائیں. حضور کسی چہرے پہ ملال نہیں, حضور کسی چہرے پہ شرمندگی نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا شہزادے حضرت مصعب بن عمیر, ابھی میرے بھی فرما رہے تھے وہ شہزادہ جب گلیوں سے چلتا تو کئی دن تک اس کی مہک گلیوں میں بس جاتی. یہ درست ہے. حضور ان میں دیکھیے کہیں حضرت مصعب بن عمیر کی سنت کو تازہ کرنے والے رضوی کے شعر موجود نہیں. وہ سنت ہم نے مرنے نہیں دی, وہ سنت زندہ ہے, وہ سنت زندہ رہے گی, ان مجاہدوں کی صورت میں زندہ رہے گی. رضوی کا خون پکارے گا زندہ رہے گی, رضوی کا افکار پکارے گا زندہ رہے گی. یہ شہزادے ہیں جو سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے. رات کا ایک پہر گزر گیا, کوئی پیپلز پارٹی والا بٹھا کر دکھا دے, مسلم لیگ والا بٹھا کے دکھا دے, پی ٹی آئی والا دکھا کے دکھا دے, ایم کیو ایم والے بٹھا کر دکھا دے, اے این پی والے بٹھا کر دکھا دے. یہ تو آقا کے غلام ہی بیٹھنا ہے, یہ بیٹھنا جانتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ختم نبوت منصب نبیان, منصب نبیان, منصب نبیان. حضور یہی بات ہے, یہی افکار کی بات ہے, یہی نظریات کی بات ہے, یہی تطہیر ہے ان کے خیالات کی. جب لوگ اس وقت بیٹھ کر کرکٹ میچ کے دوران یہ دیکھ رہے ہیں, جب لوگ انڈیا کی فلموں پہ تبصرہ کر رہے ہیں, جب لوگ لڑکھڑاتی ہوئی پی ڈی ایم کو دیکھتے ہیں, جب لوگ موجودہ حکومت کے جانے اور آنے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ آقا کریم کے دین پر, آقا کریم کے نام پر پہرا دینے کے لیے اس وقت مجاہد یہاں پر موجود ہیں. بغیر کسی لالچ کے کتنے لوگوں نے کھانا کھایا, پوچھا کسی نے ان کے نیچے کوئی ڈری نہیں ہے. حضور یہ شہزادے ہیں سارے, یہ سنتے مصعب بن عمیر پہ زندہ ہیں, جو اس پر قائم ہیں, جو اس پر قائم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا, اللہم احیانا سعیدوں و متنا شہیدہ. یا اللہ سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت. دعا ہے نا ہماری, اللہم احیانا سعیدوں و متنا شہیدہ. آمین کہیں, اللہم احیانا سعیدوں و
ومتنا شهيدا واخر دعوانا الحمد لله من سب نبيا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خزانہ قبلہ امیر المجاہدین مشن رضوی اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں علامہ عبدالقادر الوی صاحب علماء اہل سنت اقبال ٹاؤن کی طرف سے تشریف لائیں اور رضا خالص ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابہ نبی فخرو صحابہ نبی فخرو صحابہ نبی فخرو یا رسول اللہ لبیک 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 امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ کہا کرتے تھے شور تکبیر سے یہ تو وہ نعرہ نہیں نا ابھی بنا شور تکبیر سے اور شور تکبیر سے جنبش جیش نصرت پہ اب میں نعرہ لگاؤں گا تو یہ نعرہ اسی طرح نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے جرت تو سے جرت پہ لاکھوں سلام نعرہ تکبیر وہ پیچھے تک تمام حضرات ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کر یہ پورے لاہور کی ہوائیں فضائیں اس بات کی گواہی دیں کہ اس مکان پر اکٹھے ہو کے عاشق رسول انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا تو جس طرح حضرت عمر کے ایمان لانے پہ کفار کے دلوں پر روب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا ان انگریزوں کے ایجنٹ اور یورپی غلاموں اور آئی ایم ایف کے ہاتھ میں معیشت دینے والوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہونا چاہیے آپ کے نعرے سے نعرہ تکبیر قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ آپ فرما گئے تقریروں پہ آپ فرما گئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعرے کے لیے ہی ہم اکٹھے ہوتے ہیں حضور کی ناموس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یہ انگریز کے ایجنٹوں کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے گستاخوں کو یہاں سے آزاد کروایا اور ان بڑے گستاخوں شرائف کے پاس بھیجا وہ لوگ جنہوں نے حضور کے کارٹون جس بلڈنگ پر لگائے اسی پر اس خبیثہ ملعونہ آسیہ کے اس کی تصویر کو بھی لگایا آپ اس سے قوم کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ جو اس وقت یہ قیادت بیٹھی ہے وہ قبلہ بابا جی کہتے تھے مستند رستے نہیں مانے گئے جن پر چل کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف تیرے دیوانے گئے تو یہ دیوانے تو وہ ہیں جن کو آزمایا گیا فیض آباد جب بالکل بابا جی اس طرح فرما رہے تھے کہ یہ یہاں تک آ گئے بابا جی کی کرسی بھی قائم تھی بابا جی کی آواز بھی قائم تھی بابا جی کا جوش بھی قائم تھا اور جب یہ بات اس انداز میں کہیں جس طرح قبلہ غلام عباس فیضی صاحب اور قبلہ علامہ لقاء الرحمان مدنی صاحب اور ہمارے چیئرمین پیر عبدالرحیم شاہ صاحب فرمایا کرتے اور بابا جی نے یہ نعرہ لگا کے بتایا یہ نعرے ہی مقصود ہیں یہ نعرے ہی مقصود ہیں کیونکہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سحر جو کبھی پھرتا ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا یہ جتنے خبیث ملعون عمرانی نواز شریف
یہ تبدیلی کے روٹی کپڑے مکان کے پرفریب نعرے دینے والے علامہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنے خبیث آئے کتنے مٹی میں مل گئے، یہ سحر کو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی رضا سے پیدا، یہ بندہ مومن کی رضا سی جس سے آج تک فیض آباد کے بڑے دیوار بھی لرز رہے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی روب و دبدبہ طاری ہے، اور جس طرح علماء فرما رہے کہ انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے ہار مان لی، یہ تو پہلے ہی ہارے ہوئے لوگ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ امیر المجاہدین کو اب علامہ کی زبان میں کہوں ہر بھی ضمیر باؤں کے دلش زندہ حشد بعشق سب دست پر جرید عالم تمام ما، جس کا دل عشق محبت مصطفیٰ سے زندہ ہو جائے وہ تو کبھی مر ہی نہیں سکتا، وہ تاکہ ہمیں قیامت کے لیے آتا ہے، اور دشمنان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دی گرست، اور جو حضور کے عشق محبت میں حضور کی وفا میں دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہر زمانہ انہیں زندگی دینے کے لیے آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر خدا بیوی جہان رنگ بو آنکھ اس خاکش برائے دارسو یا ضمیر مصطفیٰ اورا بحاس یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ، اس لیے کہ علامہ فرما گئے اور قبلہ امیر المجاہدین نے یہ علامہ کا کلام جس کو لوگ سمجھتے نہیں تھے، جس کو لوگ سنتے نہیں تھے، آج سمجھا دیا کہ سنو ہر خدا بھی نہیں جہان رنگ و بو، یہ کائنات کے جتنے جلوے ہیں، کائنات کی جتنی رنگینیاں ہیں، کائنات کی جتنی روشنیاں ہیں، اور ان روشنیوں میں جتنی بھی حیات اور زندگی ہے، علامہ فرماتے ہیں یا ضمیر مصطفیٰ اورا بہاد، یہ سارے جلوے ساری روشنیاں اور ساری حیات اور ساری زندگیاں نور مصطفیٰ کی وجہ سے چل رہے ہیں، اسی وجہ سے زندہ ہے۔ آپ لوگ کریں ہاتھ لگ رہے ہیں قبلہ امیر المجاہدین کا جو تربیت ہے وہ یہاں نظر آنی چاہیے، تمام احباب ایک ایک فٹ پیچھے ہو کر تشریف رکھیں، تمام حضرات ایک ایک فٹ پیچھے ہو جائیں اور بڑی نظم ضبط کے ساتھ کوئی بتانے لگائے یہ قبلہ امیر المجاہدین کا جلسہ ہے، یہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا جلسہ نہیں ہے، یہ قبلہ امیر المجاہدین کا جلسہ ہے، آپ کی تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حضرات تشریف رکھیں، نعرہ لگائیں نبی کا جو غلام ہے، تمام حضرات ہمارا جو امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ شہزادہ قبلہ امیر المجاہدین جلوہ فرما ہوئے، یہ ان کی عطا کی ہوئی جرت، ان کی عطا کی ہوئی ہمت سے علماء کرام پورا پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ پیغام گلی گلی کریا کریا دے رہے ہیں، یہ غازی ہے تیرے پرسیار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، یہ فقط حضور کے غلاموں کے پاس یہ فیض ہے، یہ قوت، یہ طاقت، یہ کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی، اور یہ چور لٹیرے دو دو ٹکوں کے اوپر بکنے والے، یہ اسمبلیوں میں جا کے اپنے ووٹوں کا سودا کرنے والے، سینٹ کی سیٹوں کے لیے، یہ ابھی پی ڈی ایم کا ذکر ہوا، بتائیں ان میں سے کون سی جماعت ہے جو بکی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اسی لیے ان کے اندر طاقت نہیں، جرت نہیں، اور رات کے اس پہر اتنا بڑا غلامان مصطفیٰ کا جمع غفیر یہاں پر موجود ہے اور پورے پاکستان کو جام کیا ہوا ہے، یہ جرت، یہ حوصلہ، یہ طاقت فقط حضور کے غلاموں کو عطا کی جاتی ہے، دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے بولونا دل پہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ مال، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ جاہ و منصب، یہ پیسہ و ثروت اور نفسانی خواہشات جن کے پیچھے یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. ہمارے تو بزرگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ٹھوکر سے دارا و سکندر کا تاج الٹ کر رکھ دیا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ جنہ محمد عربی دکھا یہ وہ شیر بیٹھے ہیں اس وقت آپ کے اسٹیج پر کہ جن کے لیے دنیا کی دولت، جاہ، منصب، اقتدار، نفسانی خواہشات. ہاں ایک بات ہے، یہ بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا کر کے بیٹھے ہیں اور یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ان کو فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں نے بھی آزمایا، انہیں فیض آباد کی اس سرد بارش نے بھی آزمایا، انہوں نے ہزاروں شہروں کو آج بھی تم نے آزما لیا، آج بھی تم نے آزما لیا. لیکن بات یہ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو پھر شہر کی طرف رخ کرتا ہے، اور جس حکمران کی موت آتی ہے وہ اللہ کے شیروں سے پنگا لیتا ہے. یہ اللہ کے شیر ہے، وہ کوئی بھٹو ہو یا کوئی وہ نواز شریف ہو یا عمران، ان کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی، رب نے جگہ جگہ سے رد کر دیا. ان کو سمجھ نہیں آنی، یہ مر جائیں گے، ان کی نسلوں کی بھی شاید سمجھ نہ آئے. سمجھ آئے گی تو اسے جو فیضان امیر المجاہدین کے ساتھ جڑ گیا. اور علماء اہل سنت، یہ جماعت علماء اہل سنت علامہ اقبال ٹاؤن 60 مسجدوں کی طرف سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں. 60 علامہ اقبال کی ٹاؤن کی مساجد کی طرف سے قبلہ ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر لقاء الرحمن مدنی صاحب کی موجودگی میں کہ ہم یہ 60 مساجد کے علماء تن من دھن کے ساتھ ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. مساجد جو ہے وہ اس وقت یہ اعلان میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہر فورم پر، ہر جگہ پر، ہر انداز سے موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اور مشن، ان کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے. محاذ الگ الگ ہے، کسی نے ایک محاذ سنبھالا ہے، کسی نے ایک، لیکن یہ مشن کے لیے ہم دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. وہ حضرت خالد بن ولید سے وہ جب وہ رستم آیا نا سامنے تو اس نے کہا کہ یہ پیسے لینے آئے، ان کو پیسے دو، اگلے سال پھر آؤ گے پھر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ہم موت سے اتنی محبت کرتے ہیں، تم زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتے. تو یہ تو دیوانے ایسے بیٹھے ہیں، یہ ویسے تو تعداد میں بھی نظر آنے میں دور تک جو ہے سر ہی سر ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں ہر مسلمان کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے، اس مشن پر لے کے آنا ہے. اور یہ جو جھوٹے یہ عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جنہوں نے سرکار کے غیر فیصلوں کو سائڈ پہ رکھ دیا، آپ اندازہ کریں نا جرأت کا، ان کی خباثت کی انتہا کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جو حضور کے فیصلے اٹھا کر رکھ دیں. 75 سال سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انگریزوں کی جاسوسیاں کر کے جو تم نے یہ زمینیں اور جاگیریں رکھی ہیں، ابھی تو ان کا حساب ہونا باقی ہے. وہ سارے علماء فرما رہے تھے ابھی تو ایک ہی مطالبہ ہے، ابھی تو ایک ہی مطالبہ ہے. وہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ، اس خبیث کو یہاں سے دفع کرو. دیکھو بڑی ہی ہمارے علماء کرام نے، مجلس شورا نے تحریک لبیک کی بڑی سوچ سمجھ کے ایک ہلکا سا ٹاسک، ورنہ حق تو یہ تھا کہ افغانی بھی باہر آتا ہے، واری بھی باہر آتا ہے، ایٹم بم بھی باہر آتا ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں ابھی تو چھوٹا سا ایک کیا ہے، ابھی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی سے آ گئے تمہاری آنکھ میں آنسو، ابھی تو کس سے ادھر ہم نے چھیڑا ہی نہیں. ابھی تو بات اصل شروع ہونی ہے اس وقت جب اقتدار کے ایوانوں کے اندر یہ فقیر بیٹھے ہوئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے مہنگی گاڑیوں پہ بیٹھنا، نہ اس طرح پروٹوکول، نہ اس یہ یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہے، ساری یوتھ بیٹھی ہے. ہم سب کا، میں بھی آپ میں شامل ہوں. میرا مشن بھی یہی ہے
ہے کہ میں پورے پاکستان کے ایک ایک فرد کو اس مشن کے اوپر اکٹھا کروں، ہر بندے کو سمجھائیں یہ مشن۔ ابھی بڑے سارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں ان کو کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، کس کس سطح پہ۔ ابھی تو انہوں نے ڈالر لیے ان خبیثوں سے، حضور ابھی تو انہوں نے ڈالر لیے ہیں۔ جو بندہ بھکاری بن کے کسی کے آگے، وہ کسی علامہ نے فرمایا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تو وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت ہے کیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت کیا ہے، وہ کیا غیرت دکھائیں گے۔ غیرت رب نے فقط محمد مصطفیٰ کے شعروں کو عطا فرمائی، یہ ان شعروں کو عطا فرمائی ہے۔